قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتك حسنتك وإذا ساءتك سيئتك فأنت مؤمن او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، اس کا کرم کہ اللہ نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں جس سے جتنا ہو سکا اللہ نے عبادت کا، عمل کا موقع دیا۔ بعض خوش نصیبوں نے اس موقع کی قدر کی، لہذا اس نعمت پر ایمان والوں کو خوش ہو جانا چاہیے، دل میں خوشی کی لہر دوڑنی چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، نماز کی توفیق ہوئی، تلاوت کی توفیق ہوئی، صدقہ خیرات کی توفیق ہوئی، دعا کی توفیق ہوئی، ذکر کی توفیق ہوئی، کچھ آنسو بہانے کی توفیق ہوئی، ایمان والے کو اس کی خوشی خوش کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَةٌ، اور جب تجھ سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، کوئی نافرمانی اللہ کی ہو جائے، اور تیرے دل میں غم پیدا ہو، غم کائے کا پیدا ہو؟ غم اس بات کا پیدا ہو کہ اتنے بڑے میرے محسن اور میرے خالق اور مالک کی میں نے نافرمانی کی، جس نے مجھے اسلام دیا تھا، جس نے مجھے ایمان دیا ہے، اور جس نے میرے لیے جنتیں تیار کی ہیں، میں نے اس کی نافرمانی کی، میں جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے یہ کیا، اب اس کی وجہ سے اس کے دل میں غم پیدا ہو۔ خوشی پیدا ہوتی ہے کسی قیمتی چیز کے ملنے پر، اور غم ہوتا ہے کسی قیمتی چیز کے ضائع ہونے پر۔ چاہے دنیا جو بھی سمجھ رہی ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات زمین و جاگیر، یہ قیمتی ہے، لیکن ایمان والے کے نزدیک اگر کوئی قیمتی ہے تو وہ نیکی ہے، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ گناہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک تو جا رہا ہے، اب بعض لوگ افسوس کرتے ہیں، بعض لوگ تو روتے ہیں، ہائے رمضان چلا گیا۔ ارے بھائی رمضان چلا گیا تو اللہ لے گیا نا، لایا تھا کون؟ اللہ۔ اور لے گیا کون؟ اللہ۔ کیوں لے گیا؟ آپ کو خوشی دینی ہے عید کی، اس پہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان کے جانے پر افسوس اس بات کا ہوگا کہ جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں ہوئی، لیکن رمضان کے جانے پر غم منانا یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میرے بندو، تم نے کچھ دنوں میری بات مانی اور اپنی کھانے پینے کی ترتیب کو بدلی، اب میں اس پابندی کو ہٹاتا ہوں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر بیماری کی وجہ سے کسی کو کوئی چیز کھانے سے روکے، اب ڈاکٹر یوں کہے کہ بھائی کل سے تم وہ چیز کھا سکتے ہو، تو روئے گا؟ وہ روئے گا؟ خوشی منائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی ہے۔ تو عید کا دن جو ہے یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اسی لیے اللہ نے کہا خبردار عید کے دن روزہ مت رکھنا، یہ میرے مہمانی کا دن ہے، کھاؤ پیو، شریعت کی حد میں رہ کر کھاؤ پیو اور خوشی کا اظہار کرو، اور پھر جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو سیلری ملتی ہے، مہینے کے آخر میں کیا ملتا ہے؟ ہاں، اگر آج چاند ہو گیا اور آپ سب کی نیت میں ہے کہ سعودیہ میں ہو گیا تو آج یہاں بھی بولو نا، صحیح فیصلہ ہے نا؟
اعتکاف والوں نے آدھا سامان لپیٹ لیا ہے. میں نے صبح دیکھا تو پانی کی بوتلیں بھی کہاں غائب ہو گئی. 2 بنڈل پورے بھرے ہوئے تھے. فجر میں دیکھا کہ بنڈل کیا بوتل بھی نہیں ہے. اس کو طے کیا ہے کہ آج رمضان کا آخری دن ہے. اللہ نے کہا میرے بندو اب میں تمہیں سیلری دوں گا. آج کی رات اللہ سے سیلری حاصل کرنے کی رات ہے. اللہ کے نیک بندے تو لیں گے لیکن ہم سے جو کچھ بھی ہوا تو ہم بھی لائن میں لگ جائیں گے اللہ سے. ہاں تہجد پڑھیں گے, نفلی نمازیں پڑھیں گے, دعائیں مانگیں گے, پھر اللہ سے کہیں گے کہ اللہ منہ تو نہیں ہے کہ کچھ مانگے سیلری تو وہ مانگے جس نے کام کیا ہو. کام چور کیا سیلری مانگے گا؟ ہاں تو ہمارا تو کوئی منہ ہے ہی نہیں. لیکن جب لوگ لگ جاتے ہیں تو کام چور بھی بیچ میں گھس جاتے ہیں. تو دینے والا تو بڑا سخی ہوتا ہے, ہٹاتا نہیں ہے. تو اللہ سے بڑھ کر بڑا سخی کون؟ ہاں اس لیے آج کی رات کو غفلت کے ساتھ نہ گزارے. اگر عید ہو جائے تو, اگر مولوی صاحب آپ شک کی بات نہ کرو, عید تو ہے کل ہے. ہاں اللہ دے دے عید تو عید کا منائیں گے, اور اگر اللہ موقع دیں گے تو ایک روزہ اور رکھیں گے. ہاں یہ موقع کہاں آتے ہیں؟ اسی لیے یہ آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اب بعض لوگوں نے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا, یہ نفل پڑھو, پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو, دوسری میں یہ پڑھو تو ساری نماز جو قضا ہوئی عمری قضا وہ ادا ہو جائے گی. کس نے کہا؟ اس جمعہ میں اور رمضان کے دوسرے جمعوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے دوسرے 3 جمعے گزرے, یہ چوتھا جمعہ ہے, تو اس میں اور ان جمعوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا کوئی خاص عمل نہیں, کوئی خاص نماز نہیں, کوئی خاص وظیفہ نہیں. ہاں اتنا ہے آخری جمعہ ہے اس لیے ہم 2 کام کریں گے. ایک تو اے اللہ جمعہ اور رمضان دونوں جمع ہو رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی 3 جمعہ اور رمضان جمع ہوئے تھے, لیکن مولا جب پہلا جمعہ تھا تو امید تھی کہ دوسرا جمعہ آئے گا, اور دوسرا آیا تو امید تھی کہ تیسرا آئے گا. لیکن مولا اب یہ تو چوتھا ہے, اب آئندہ رمضان آئے گا تب آئے گا, لیکن یہ چوتھا جمعہ ہے جو رمضان کی برکتوں والا ہے. ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے موقع دیا ہے. اس میں درود شریف کثرت سے پڑھیں, دعائیں خوب مانگیں, تلاوتیں خوب کریں, اللہ سے اپنا تعلق پیدا کریں. یہ تو شکر کی چیز ہے. لیکن پورا مہینہ گزرا, بشر ہیں, انسان ہیں, کمی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے. اس کمی کوتاہی پر استغفار کریں. یہ 2 کام اس جمعہ میں کثرت سے کرنے کے ہیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک استغفار کریں. دوسری بات, بہت سے لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں کہ بھائی کتنی تلاوت کی, کتنا ذکر کیا, کتنا. اب وہ کیا کہتا ہے, ارے مول صاحب ہماری کیا تلاوت, ہمارا کیا روزہ اور ہماری کیا تراویح. یہ صحیح نہیں ہے, یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں, یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں. نیکی کو ہلکا مت سمجھو. تلاوت کی توفیق اللہ نے دی, تراویح کی توفیق اللہ نے دی, ذکر کی توفیق اللہ نے دی, تلاوت کی توفیق. وہ حق تو کون ادا کر سکتا ہے, لیکن ایسے الفاظ نہ کہے کہ ہماری کیا تلاوت اور ہمارا کیا روزہ مول صاحب, ہماری کیا تراویح. یہ نہیں ہے. ہلکے الفاظ استعمال مت کرو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے تلاوت کی توفیق دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ذکر کی توفیق دی ہے. اور پھر اس رمضان کو دوسری خوشی یہ ہے کہ اس رمضان کو اللہ نے ایک معیاری بنایا. معیاری کیا مطلب معیاری؟ میرے بندو 29 اور 30 دن رمضان کے بارے میں 2 عیدوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر 29 دن کے ہیں تو بھی 30 گنے جاتے ہیں. 2 عیدوں کے بارے میں اس میں کمی نہیں کی جاتی. 2 عیدوں کے بارے میں خاص بتایا گیا ہے, لا ينقصان, ان میں کمی نہیں کی جاتی. اسی لیے عید کے بعد 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں
آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد شوال میں عید کا دن چھوڑ کر جو 6 روزے رکھے گا تو 30 روزوں پر ایک نیکی پر 10 تو 30 پر 300 اور 6 پر تو 360. کوئی آدمی یہ چاہے کہ اللہ مجھے اتنا ثواب دے کہ پورے سال کا روزے کا ثواب دے تو اس کو رمضان کے بعد تھوڑی ہمت کر کے 6 روزے رکھنے ہیں. نیت کرو رکھیں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو لیٹ کو مت کرنا. عید کا دن چھوڑ کر, اور اگر وہ تمہارے سے وہ یہ باقی ہے تو دوسرا دن بھی, لیکن مسلسل. اچھا مسلسل بھی ضروری نہیں ہے, ایک دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر شوال میں یہ 6 روزے رکھے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے تو ایسا کام کیا جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا ہو. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. پھر رمضان میں عبادت کا ذوق اتنا بڑا اور اللہ کے دربار میں آنے کا شوق اتنا بڑا کہ جب عید ہوتی ہے نا, عید تو عید میں اذان ہوتی ہے, عید میں اذان ہوتی ہے نہیں, تکبیر ہوتی ہے, شک ہے تکبیر کیوں, تو امام صاحب جانے اور مؤذن صاحب جانے, نہیں ہوتی نا اذان. لیکن مجمع بغیر اذان کے آ جاتا نہیں آ جاتا. یہ کائے کی برکت ہے رمضان کی. یہ کیفیت پورے سال ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہے؟ تو پھر نماز ہوتی ہے تو پھر خطبہ ہوتا ہے. اللہ زندگی پر جمعہ پڑھتے رہے. بولو خطبہ ہوتا ہے, پھر نماز ہوتی ہے. اور عید میں عید میں اللہ کے بندے یوں کہتے امام صاحب خطبہ رہنے دو, ابھی تو اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے. یہ ہے رمضان کا مقصد. یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے, آخرت کا فکر بڑھ جانا چاہیے, اعمال کا ذوق اور شوق بڑھ جانا چاہیے. لیکن ایک بات ہے, رمضان میں عام طور سے کام کاج تھوڑا کم ہوتا ہے, آدمی اپنی مشغولی کو کم کرتا ہے. کوئی 3 پارے کوئی 4 پارے پتہ نہیں کتنے پڑھتا رہتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ رمضان کے بعد مشغولی بڑھے گی, مشغولی بڑھے گی. تو اتنا نہ کر سکو تو کم سے کم روزانہ کا 1 پارا تو ضرور پڑھو. جو عمل روزانہ کیا جاتا ہے اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس عمل کا اثر بھی ہوتا ہے اور اس عمل میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے. اس لیے جو اعمال آپ کرتے تھے, چلو بھائی رمضان میں آپ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے یا ہر جمعہ کو پڑھتے تھے, چلو رمضان کے بعد موقع نہیں ملنا کچھ غلط نہیں, لیکن نماز مت چھوڑو. نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھو, اور جیسے رمضان میں شوق سے آتے ہو اور عید کے دن بغیر اذان کے آ جاتے ہو تو باقی مہینوں میں اذان کے بعد تو آ جاؤ. کوشش یہ کرو کہ ہمارے کوئی رکعت نہیں جانی چاہیے. پوری نماز پڑھیں, امام صاحب کے ساتھ پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. آپ اس مہینے میں جو نیت کرو گے وہ نیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں, اور جو اعمال آپ نے کیے ہیں ان اعمال پر ہماری زندگی گزرے. یہ رمضان کا مقصد ہے. رمضان کا مقصد خالی وقتی طور پر عبادت کرنا نہیں ہے, زندگی کو صحیح روپ پر لانا ہے. اس لیے کہ زندگی کا خلاصہ موت ہے, اور خلاصہ جیسی زندگی ایسی موت. جیسی زندگی ایسی موت. ایک بزرگ تھے, انہوں نے پیر کے دن کفن منگوایا اور غسل کیا اور کفن منگوا کر چوما. آج کا دن بہت مبارک ہے, یہ کپڑا بہت مبارک ہے, آج کا دن بہت مبارک ہے. کیوں مبارک ہے؟ کہ آج کے دن میں اللہ سے ملاقات ہوگی. اتنی تیاری ہوگی. اور یہ کفن کیوں مبارک ہے؟ یہ کفن پہن کر خدا کے دربار میں جائیں گے. اس کو چوما, بوسا دیا اور انتقال ہو گیا, چلے گئے. شیخ فضل الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جو جڑی بوٹیاں بیچا کرتے تھے, پنساری جڑی بوٹیاں, تو ایک اللہ والے فقیر کی شکل میں آئے
دیکھنے لگے تو خالد بن عطار نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ دیکھتا ہوں کہ تمہاری روح کیسے نکلے گی. کیوں؟ کہ جتنی جڑی بوٹیاں ہیں سب میں تمہاری روح پھنسی ہوئی ہے، نکلے گی کیسے؟ تو ذرا پہچانا نہیں کہ اللہ والے ہیں، کہا جیسے تیری نکلے گی ایسے میری بھی نکلے گی، ہٹ یہاں سے. اس نے کہا اچھا. گودڑی بچھائی، کلمہ پڑھا اور یوں کہا دیکھو ہماری تو ایسی نکلتی ہے. اور نکلتی تیاری کرو. جس مسافر کا سامان پیک ہوتا ہے سفر میں کوئی دشواری ہوتی ہے، اور جس کا بکھرا ہوا ہوتا ہے، نماز قضا باقی ہے، روزے قضا باقی ہیں، زکوٰۃ باقی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باقی ہے، سامان تو بکھرا ہوا ہے اور مسافر اور سفر شروع ہو گیا. اسی لیے ایک مرتبہ پہلے تو ملک الموت نظر آتے تھے، ملک الموت نظر آتے تھے. تو ایک شخص نے کہا تم تو ایسے ہی ٹپک پڑتے ہو، پہلے خبر تو بھیجو کہ میں آ رہا ہوں. کہ دیکھو میں اچانک نہیں آتا، پہلے بہت سے خطوط لکھتا ہوں، پھر بڑا لفافہ بھیجتا ہوں، اور پھر ٹیلی گرام بھیجتا ہوں، پھر آتا ہوں. اچھا تو خطوط کیا ہے آپ کے؟ کہ سر میں درد ہوا تھا، بی پی آگے پیچھے ہوا تھا، دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، پلس کم ہو گئے تھے، تو ہوتا رہتا ہے. تو وہ خطوط ہے میرے. ہو سکتا ہے اسی بی پی میں چلا جاؤں، ڈاؤن ہو گئی یا ہائی ہو گئی، ہو سکتا ہے یہی دھڑکن جو بھی ہے وہ بند ہو جائے. تو لفافہ کیا ہے؟ کہ لفافہ تمہارے داڑھی کے بال سفید ہوئے تھے، ہوئے تھے تو لفافہ تھا. جب کھیتی پک جاتی ہے تو پانی پلاتے ہیں کہ دراتی چلاتے ہیں؟ کھیتی پک گئی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ 2 ساتھی طے کیے تھے، 2 ساتھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو انگوٹھی پہنتے تھے، اس انگوٹھی کے نگینے میں یہ لکھوایا تھا کفا بالموت واعدا، کفا بالموت واعدا. نصیحت کے لیے موت کافی ہے. کوئی مجھے نصیحت کرے نہ کرے، لیکن میری موت نصیحت کے لیے کافی ہے، ایک دن جانا ہے. تو وہ 2 آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات کہنی ہوتی تو کہتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا تو چند بال سفید ہو گئے تھے. ان 2 ساتھیوں سے کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، نصیحت کے لیے یہ سفید بال کافی ہے. میرے بھائیوں تیاری کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر چلو. یہی مزاج بنانے کے لیے اللہ نے رمضان شریف دیا ہے. کہ آپ ٹیلی گرام کیا بھیجتے ہیں؟ کہ ٹیلی گرام بڑھاپا، آنکھوں سے کم نظر آنے لگا، کانوں سے کم سنائی دینے لگا، ہاتھ پیر میں کمزوری آ گئی. تو جب آدمی سفر کرتا ہے تو پہلے سامان بیچتا ہے، پھر ہو جاتا ہے. تو پہلے سامان جانا شروع ہو گیا، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی، زبان برابر بول نہیں سکتی، دماغ برابر سوچ نہیں سکتا. اب تمہاری باری ہے، یہ ٹیلی گرام ہے، چوکنا ہو جاؤ. اور اتنا یاد رکھنا، موت کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، اور موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں. جتنی کھانے کی چیزیں ہیں نا، اسی میں موت چھپی ہوئی ہے. ہارون رشید اور ان کی باندی. ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا آج میرے سامنے کوئی قضیہ نہیں آنا چاہیے، میں بغیر ٹینشن کے دن گزارنا چاہتا ہوں. چلے گئے حویلی میں اور دربار سے کہا آگے باہر سے دروازہ بند کرو، کوئی آوے نہیں. باندی کو لے کر گئے تو وہاں ایک گارڈن تھا، اور گارڈن میں ایک جھولا تھا، 2 جھولے تھے. ایک جھولے پر بادشاہ بیٹھے، ایک جھولے پر باندی بیٹھی. ہر ایک کے ہاتھ میں پیالی، اور اس پیالی میں دانے تھے. کائے کے؟ لال دانے کائے کے ہوتے ہیں؟ انار کے دانے تھے. اب ذرا باندی ہے
جائز ہے اس کے ساتھ کھیل کرنا. تو ہارون رشید نے کہا میں جھولا لے کے تیرے قریب آؤں تو تو منہ کھول دینا اور میں دانا ڈالوں گا تو کھا لینا, اور تو جھولا لے کے میری طرف آوے تو دانا ڈال دینا میں کھا لوں گا. کئی موت ہیں, کارڈن ہیں اور دونوں کھیل رہے ہیں اور انار کے دانے ہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہارون رشید قریب آئے اور انار کا دانا باندی کے منہ میں ڈالا اور وہ دانا سانس کی نلی میں پھنس گیا, تڑپ گئی. اب باہر سے تو بند ہیں, درباری بند کر کے چلے گئے ہیں. بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلا اور ہارون رشید کے سامنے پیر رگڑتی رگڑتی یہ باندی دنیا سے چلی گئی. ہارون رشید نے کہا ولا یوم واحد, ایک دن بغیر ٹینشن کے گزارنا چاہا تھا, ایک دن بھی نصیب نہیں ہوا. دنیا تو حالات کا گھر ہے, حالات اتار چڑھاؤ سب آتے رہیں گے, لیکن اس میں الجھ کر سامان بکھرنا نہیں چاہیے. سامان پیک کر کے رکھو, عقیدہ بھی صحیح رکھو, عبادتیں بھی جاندار بناؤ اور اپنا لین دین بھی صحیح کرو. کسی کا پائی پیسہ اپنے ذمے باقی نہ ہو, کمائی میں حلال کا خیال کرو, معاشرت اسلامی بناؤ اور اخلاق بلند سے بلند بناؤ. یہ ہمارا سامان ہے جس سامان کو لے کر ہمیں قبر میں جانا ہے. یہ تیاری کا موقع اللہ نے دیا ہے اور اس کا مجاز اللہ نے رمضان میں بنایا ہے. رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے, معمولی مہینہ نہیں ہے. مسلادھار رحمتیں, مسلادھار برکتیں اللہ کی برستی ہے. لینے والے لیتے ہیں, سونے والے سوتے ہیں. جنہوں نے لیا وہ لیا اور جنہوں نے نہیں لیا وہ نہیں لیا. جیسے صبح صادق کے وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, کوئی ہے حاجت والا, کوئی ہے پریشان, کوئی ہے مجھے پکارنے والا, اللہ کی طرف سے آفر ہے اور ہم سوتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ اس مسجد میں نے دیکھا بڑی راتوں میں پورا مجمع جاگتا ہے. کوئی تلاوت کرتا ہے, کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے, کوئی دعا مانگتا ہے, کوئی ذکر کرتا ہے. اب وہ راتیں تو گزر گئی لیکن کتنی خیر ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو گئی. وہاں تو ایک ایک نیکی دیکھی جائے گی, لیکن اللہ مہربان ہے, ایک آدمی کی نیکیاں تولی جائے گی تو نیکی اور بدی کا پلڑا برابر ہو جائے گا تو معاملہ رک جائے گا. ایک نیکی لاؤ, اب وہاں نیکی کون دے گا؟ ماں نہیں, باپ نہیں, بیوی نہیں, کوئی نہیں. وہ ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہوگا. اتنے میں ایک آدمی کے اللہ اپنی شان بتلانا چاہتے ہیں. ایک آدمی کی ملاقات ہوگی, بھئی کیوں پریشان ہو؟ ایک نیکی چاہیے. کہ اچھا میرے پاس تو ایک ہی ہے. جب تیرا مسئلہ ایک نیکی کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے تو میرے پاس تو ایک ہی ہے, لے جا. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. کہاں سے لایا؟ کہ فلاں بندے نے دیا, کہ اس کو بلاؤ. پھر اللہ کہے گا وہ کیا سخاوت کرے گا؟ سخاوت میں کرتا ہوں, تو بھی جنت میں اور وہ بھی جنت. ہاں وہ ہے. دو آدمیوں کا فیصلہ ہوگا, ایک کا جنت کا اور ایک کا. تو جنت والا تو جیسے فیصلہ ہوا دوڑ لگائے گا اور جہنم کے فیصلے والا بار بار پیچھے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے, آؤ. کیوں دوڑا تو؟ کہ باری تعالیٰ میں نے سنا ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا نکالا نہیں جائے گا, تو میں دوڑا تاکہ داخل ہو جاؤں. تو پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ سنا تھا آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ اکرم الاکرمین ہیں, ہو سکتا ہے رحم آ جائیں. کہ جا تو بھی جنت میں جا. جنت بہت آسان ہے, تھوڑا اپنے آپ کو سیدھا چلا دو, حرام سے بچو. حرام سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے. جتنا ہو سکے اتنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھو, فرائض مت چھوڑو, واجبات مت چھوڑو. اب یہ صدقہ فطر ہے,
صدقہ فطر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر کا دو مقصد ہے، ایک تو صدقہ غریبوں کا کھانا ہے اور روزے داروں کے روزے کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ روزے میں 19-20 تھوڑا دیکھنے میں بولنے میں تھوڑا ہو جاتا ہے، تو جو کچرا آیا ہے روزے میں یہ روزے کے لیے تطہیر ہے، روزہ صاف ہو جائے گا۔ اور غریبوں کے لیے کھانا ہے، جب غریبوں کے لیے کھانا ہے تو ذرا زیادہ کھانا دو تاکہ اچھی طریقے سے وہ کھا سکے، ہے نا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ صدقہ فطر گیہوں کا بھی نکلتا ہے، جو کا بھی نکلتا ہے، کھجور کا بھی نکلتا ہے، اور جو کتنے 3.5 کلو، کھجور کتنے 3.5 کلو، اور گیہوں کتنے 1.25 کلو، اور ایک صدقہ نکلتا ہے کشمش کا، کشمش کا، ہاں وہ نکالو، غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کی ایک فتنے کی قیمت ہوتی ہے 800 کے اوپر کچھ۔ ارے لگاؤ خدا کے نام پر، جب خدا کے نام پر لگانا ہے تو اس میں بخیلی کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس بنانے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ اس اپنے گھر کو دشمنوں کے ہاتھ سے عافیت سے چھڑا دیا۔ اللہ کا کر ہے، اللہ کی کیا مصلحت ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب بیچ میں ایک مکان پڑتا تھا بڑھیا کا، اس کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی، ہوتا ہے بات۔ تو بڑھیا کو بلایا، بڑھیا مکان کے پیسے سے دوں، جیسے مسجد نبی کو چوڑا کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بیچ میں پڑتا تھا، زمانہ حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس سے کہا عباس مکان دے دو، کہ نہیں دینا، اس کے بدلے میں دوسرا مکان لے لو، کہ نہیں دینا، پیسے سے دے دو، کہ پیسے سے بھی نہیں دینا، میرا مکان ہے بھائی، مسجد کے لیے چاہیے، مجھے معلوم ہے کیا کریں، اس کے بغیر تو مسجد نبی چوڑی نہیں ہوگی۔ تو چلو قاضی صاحب کے پاس، قاضی شرعی تھے، آ گئے، جب حضرت عمر کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوتے جب ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عباس سے مکان مانگا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کی توسیع کے لیے، یہ ہدیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، مکان بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور قیمت سے بھی دینے کے لیے تیار نہیں، کیا میں زبردستی لے سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ پوچھا قاضی صاحب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قاضی شرعی نے کہا امیر المومنین آپ زبردستی نہیں لے سکتے۔ اور وہ مسئلہ تو ایک طرف رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شرعی سے کہا یہ فیصلہ تم نے قرآن سے کیا کہ حدیث سے کیا بتاؤ؟ اٹکل پچو تو چلے گا نہیں۔ اب مسئلہ آیا قاضی شرعی پر، قاضی شرعی نے کہا حدیث سے کیا۔ کیا حدیث؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے داؤد علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرا گھر بناؤ، اب وہ بڑھیا کا مکان، تو داؤد علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بڑی بھی دے دو ثواب نہیں دینا، زبردستی لے لوں گا، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ فوراً وحی آئی داؤد تم ہمارا گھر نہیں بنا سکتے ہو، ہمارے بندی کا مکان زبردستی لیتے ہو۔ تو پھر یہ مکان بنایا سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد۔ تو مسئلہ تو بڑھیا کا تھا، بڑھیا کو بلایا، قیمت طے ہو گئی، اب وہ جانے لگی تو پھر واپس آئی، سلیمان یہ بتاؤ تمہاری قیمت قیمتی ہے یا میرا گھر قیمتی ہے؟ تو وہاں تو کوئی دغا بازی تو تھی، تیرا گھر میرے علاوہ کوئی لیتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں لے رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام بھیجا، جاؤ گھوڑا لے آؤ۔ وہ 300 میں گھوڑا لائے،
شاندار گھوڑا. اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی نسل سے واقف تھے. گھوڑا دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کتنا ہے. اب وہ غلام کو بھیجا تھا, غلام کے پاس تو قیمت تھی نہیں, تو وہ بیچنے والے کو ساتھ میں لائے کہ آؤ ہمارے آقا تمہیں قیمت دے دیں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا گھوڑا 300 کا نہیں ہے, اس کی قیمت زیادہ ہے. یہ بیچارہ بازار کا کرنج بھاؤ جانتا نہیں ہے. تو کہا بھائی 500 دوں تم کو. کون کہہ رہا ہے؟ دینے والا. دینے والا کہیں بھاؤ بڑھاتا ہے؟ 500 دوں کیا آپ کی مرضی ہے, 600 دے دوں آپ جیسا چاہے, 700 دوں. یہ حضرت دینا ہے کہ خالی تھوک اڑا رہے ہیں؟ کہ تیرا گھوڑا 700 کا ہے, یہ 700 لے. اس نے کہا حضرت مجھے تو 300 میں بھی نفع مل رہا ہے, تجھے ملے نہ ملے, لیکن تجھے بازار کا کرنٹ بھاؤ معلوم نہیں ہے, اور میں تجھ سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, اس لیے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں. یہ ہے. اور یہاں اگر سودا ہو جائے, بیچارہ غریب کو کچھ پتہ نہ ہو, اور پھر بھائی بھول ہو گئی ہے, وہ تو سودا ہو گیا, پوچھو مفتی صاحب سے. اب مفتی صاحب یاد آ رہے ہیں, خیر خواہی ختم ہو گئی ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ بوڑھیا آئی, سلیمان یہ بتاؤ میرا مکان قیمتی یا جو تم نے قیمت طے کی تھی وہ, کہ تیرا مکان نہیں دینا, اور قیمت بول. پھر اس نے قیمت بڑھا کر بولا سودا ٹھیک کہ ٹھیک. اب تھوڑی دور جا کر واپس آئی, سلیمان جو قیمت طے ہوئی وہ قیمتی یا میرا گھر قیمتی؟ کہ تیرا گھر قیمتی. کہ نہیں دینا. بول اب تو بول کیا لینا ہے. ایک گائے لاؤ, ذبح کرو, اس کا چمڑا بچھاؤ اور چمڑا بھر کر سونا دو. سلیمان علیہ السلام نے کہا پکا کہ پکا. وہ تو جنات تابع تھے, جناتوں سے کہا پہلے اس کا مکان توڑو ورنہ پھر واپس آئے گی. اور جب دینے کا مسئلہ آیا, میں صدقے فطر پر کہہ رہا ہوں, کشمش پر جب دینے کا مسئلہ آیا تو سلیمان علیہ السلام کو ایک سوچ پیدا ہوئی, اتنا سارا کوئی معمولی ہے, گائے کا چمڑا بھر کر سونا. غیب سے آواز آئی, سلیمان مکان ہمارا بناتے ہو اور جیب اپنی دیکھتے ہو. مکان ہمارا بناتے ہو اور جیب اپنی دیکھتے ہو, اپنی جنت آباد کر دی ہے تو پھر کشمش کا بھاؤ دیکھتے ہو. زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ, جب یہ حدیث آئی تو اس روشنی میں قاضی صاحب نے کہا امیر المومنین آپ حضرت عباس کا مکان نہیں لے سکتے ہو. ٹھیک ہے نہیں لوں گا. اب حضرت عباس بولے لے لو ہدیہ. ہدیہ دینا تھا تو اتنا سارا, ہدیہ دینا تو پہلے دے دیتے. کہا نا عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تم شریعت پر کتنا چلتے ہو. مسئلہ یہ ہے میرے دوستو, اصل شریعت ہے, شریعت سنت پر اپنے آپ کو لاؤ, اسی کا نام تو اسلام ہے, اسی کا نام تو دین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی, بختر لوہے کا, یہ یہودی کے ہاتھ میں آ گئی, لے گیا وہ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا میری زیرہ ہے, وہ کہتا میری ہے. اب جس کا جو دعویٰ کرے کہ میری ہے اس کو چاہیے کہ 2 گواہ پیش کریں, اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اگر ایک گواہ پیش نہ کرے تو قسم کھائے. مسئلہ گیا قاضی صاحب کے پاس. تو حضرت علی اس وقت رضی اللہ خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں آئے ہو؟ وہ بن کعب کے پاس گئے تھے. کہا مسئلہ یہ ہے
کامل المومنین دو گواہ پیش کرو. آپ دعویٰ کرتے ہیں میری زیرہ ہے، دو گواہ پیش کرو. پیش کیا، ایک بیٹا اور ایک غلام. اب ان میں سے کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی، ان کے بیٹے، ان کا غلام. لیکن شریعت شریعت ہے، کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی. تو قاضی صاحب نے کہا امیر المومنین، غلام کی گواہی آقا کے حق میں ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، شریعت نہ کہتی ہے. دوسرا گواہ لاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. اور کون کہہ رہا ہے؟ سامنے جو قاضی ان کے تابع ہیں. کوئی رعایت نہیں، رعایت اللہ کے دین کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے رہے ہیں، کہا لوگوں اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو. لوگوں نے کہا نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ پہلے جواب دو، سب کے سامنے جواب دو. کیا جواب دو؟ کہ جو چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، مال غنیمت کہتے ہیں کہ کفاروں سے مقابلہ ہو، پھر جو ان کا مال ہو بہترین حلال مال ہے، ان میں ہر ایک کی دو ایک ایک چادر تھی. آپ کے بعد دو چادریں کہاں سے آئی؟ حضرت عمر نے کہا عبداللہ جواب دو. بیٹے پاس میں بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، کہا ایک میری ہے ایک ابا کی ہے. کہا آپ سنیں گے آپ مانیں گے. یہ ہے شریعت. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی دوسرا گواہ تو میرے پاس ہے نہیں. پھر یہودی سے کہا تو قسم کھا. اس کے لیے قسم کھانا تو آسان، فوراً قسم کھا لی. فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ یہودی کے حق میں. ایک جھوٹا چار سچوں کے بیچ میں زیرہ لے گیا. حضرت علی رضی اللہ سچے، بیٹا سچا، غلام سچا، قاضی صاحب سچے. چار کے بیچ میں وہ زیرہ لے گیا، اس لیے کہ شریعت ہے. جب اس نے دیکھا واہ اسلام، واہ واہ اسلام، واہ یہاں اسلام ہے. وہ تو میری گردن اڑا سکتے تھے اور بغیر پوچھے زیرہ چھین سکتے تھے. معلوم تھا کہ حضرت علی کی ہے، لیکن اسلام کی اتنی رعایت. واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایمان لایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زیرہ واپس دینے لگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا زیرہ تجھے ہدیہ ہے. میرے بھائیوں یہ زندگی ہے. اندھا دھن مت چلو، اندھا دھن کمائی مت کرو، اندھا دھن شادیاں مت رچاؤ، اندھا دھن آپس کے معاملات مت کرو. اسلام کو سامنے رکھو. پھر اسلام جو کہے، اگر اسلام کے فیصلے پر آنے پر نقصان ہے نقصان برداشت کر دو، اور اگر اسلام کے چلنے پر نفع ہے نفع لے لو. یہ مزاج بنانے کے لیے رمضان تھا. اللہ تعالیٰ وہ مزاج پوری زندگی ہمارا بنا دے، اور رمضان کے خیر و برکات ہم سب کو اللہ نصیب فرما دے. اور اگر آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے انعام کی، اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب